إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته وقال تعالى في مقام آخر إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي محترم سامعین و سامعات، تمام قسم کی تعریف اور توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو دنیا انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے تشریف لائے، جس نبی نے اسلام کی آواز کو ہم تک پہنچایا، اللہ کی آواز کو عام کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین و سامعات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس لحاظ سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھ طالب علم کو جو کچھ باتیں عرض کرنی ہے وہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ عنوان ہے اتحاد و اتفاق کے بنیادی اصول۔ آج عمومی طور پر پوری دنیا میں اور خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان میں
اس طرح کا دلکش نعرہ بلند کیا جا رہا ہے کہ اتحاد و اتفاق وقت کی اہم ضرورت ہے، اور یہ نعرہ دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم میں جمع ہو جانا چاہیے۔ دنیا کے تمام مسالک اور تمام مذاہب کے لوگوں کو تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہو جانا چاہیے، لیکن اتحاد و اتفاق ضروری ہے، اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں، لیکن یہ اتفاق کن اصولوں پر ہو، یہ اتفاق کن بنیادوں پر ہو۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس خطبہ جمعہ میں انہی چند باتوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ نے عنوان کو سنا کہ اتحاد و اتفاق کے بنیادی اصول، آج اتحاد کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اگر آپ واقعی حالات سے واقف ہیں اور قرآن و سنت پر گہری نظر رکھتے ہیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اتحاد کی دو صورتیں ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ اتحاد کی ایک صورت تو یہ ہے جو عوامی اتحاد ہے، اور اتحاد کی ایک دوسری صورت شرعی اتحاد ہے۔ عوامی اتحاد، جس کے بارے میں آپ یہ جان لیں کہ جو عوام کا نعرہ ہو، عوامی اتحاد یہ کیا ہے؟ جو عوام کا نعرہ ہو، یعنی اتحاد کا عام لوگوں میں وہ معنی اور وہ مفہوم بیان کرنا جسے لوگوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، یا پھر میڈیا کے ذریعہ، امن کمیٹیز کے ذریعہ مسلمانوں میں یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ موجودہ دور میں سب سے اہم اگر کوئی چیز ہے تو وہ اتحاد و اتفاق ہے۔ یہ عوامی اتحاد، جہاں پہ یہ نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ تمام مسالک کے مسلمان، حتیٰ کہ شیعہ کو بھی ایک پلیٹ فارم میں آ کر جمع ہو جانا چاہیے۔ آپسی اختلافات اور آپسی جو کچھ بھی مسائل ہیں، جو کچھ بھی معاملات ہیں، ان تمام کو بالائے طاق رکھ کے شیعہ سنی بھائی بھائی ہو جائیں، یہ عوامی اتحاد ہے۔ اور اس اتحاد کی آڑ میں یہ کہا جاتا ہے کہ تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم میں آ کر جمع ہو جانا چاہیے، چاہے ان کے عقائد جو بھی ہو، وہ اپنے عقائد کے حامل ہیں، وہ اپنے عقائد کی دعوت دیں، اپنے دین کی دعوت لوگوں میں عام کریں، لیکن بہر صورت سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ اس اتحاد کی کیا صورت ہوتی ہے؟ عوامی اتحاد کی، عوامی اتحاد کا جو نعرہ بلند کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ سارے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم میں آ کر جمع ہو جانا ہے، اور جب سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے تو کوئی کسی کے خلاف نہیں بولنا ہے، لیکن جو ہی اس سے الگ ہوں گے، اپنے اسٹیج پر جائیں گے تو فلاں پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے، فلاں پر خارجی کا فتویٰ لگائیں گے، فلاں منافق ہے، فلاں کافر ہے، لیکن جب ساتھ رہیں گے تو کسی کو کچھ بھی نہیں بولنا ہے، سارے لوگ مل کر اسٹیج کو شیئر کرنا ہے۔ یہ موجودہ دور میں اتحاد کا نعرہ دیا جا رہا ہے، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور دوسرے کا مسلک چھیڑو نہیں۔ یہ عوامی اتحاد ہے جو لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ ہر آدمی اپنے مسلک پر رہتے ہوئے اپنے عقیدے کا پرچار کرے، اپنے دین کی دعوت کو لوگوں میں عام کرے، لیکن جب سارے لوگ ایک ساتھ مل جائیں تو کوئی کسی کو برا بھلا نہ کہیں۔ یہ عوامی اتحاد ہے، اور جس اتحاد کی جانب لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انہی اتحاد کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ اتحاد جو عوامی اتحاد ہے، جس اتحاد کی جانب لوگوں کو بلایا جاتا ہے، یہ اتحاد وہ اتحاد ہے جو حاطب اللیل کی طرح ہے، جو رات میں لکڑی کو چنتا ہے، اور لکڑی کو چنتے وقت اپنی گٹھری میں لکڑی بھی باندھتا ہے، اور اپنی گٹھری میں ساتھ ہی ساتھ سانپ کو بھی باندھ کر لے آتا ہے۔ جو کچھ بھی ملتا ہے ساری چیزوں کو چن کر اپنی گٹھری میں باندھ کر لے آتا ہے۔
یہ عوامی اتحاد جو ہے یہ حاتب اللیل کی طرح ہے، لیکن اس کے برعکس جو شرعی اتحاد ہے وہ شرعی اتحاد کیا ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہو، اور سارے لوگ اپنے اپنے جھنڈے کو چھوڑ کر، اپنے اپنے بزرگوں کو چھوڑ کر، اپنے اپنے بڑوں کو چھوڑ کر قرآن و سنت کی روشنی میں ایک جھنڈے کے نیچے آ جائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرعی اتحاد ہے۔ تو آپ نے عوامی اتحاد کو سمجھا کہ عوامی اتحاد کیا ہے؟ عام زبان میں کہا جائے ایک لفظ میں، جس کو کہا جاتا ہے کہ اپنا مسلک چھیڑو نہیں اور دوسروں کا اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور دوسروں کا مسلک چھیڑو نہیں، یہ عوامی اتحاد ہے۔ اور ابھی ہم نے جو آپ کے سامنے پیش کیا یہ شرعی اتحاد ہے۔ شرعی اتحاد کیا ہے کہ سارے لوگوں کی سوچ، دنیا میں جتنے لوگ ہیں تمام کے تمام افراد اپنے اپنے کتابوں کو چھوڑیں، اپنے اپنے بزرگوں کو چھوڑیں، اپنے اپنے علماء کو چھوڑیں اور اپنے اپنے جھنڈے کو چھوڑ کر قرآن و سنت کے جھنڈے کے نیچے آ کر جمع ہو جائیں، یہ شرعی اتحاد ہے۔ یعنی سارے لوگوں کی سوچ، ان کی فہم، ان کی عقل قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے قرآن و سنت کی اتباع کرنے والے ہو جائیں۔ یہی وہ افراد ہیں جو دراصل شرعی اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کا حل قرآن و سنت میں تلاش کرنا ہے، اس اختلاف کا حل اپنی کتابوں میں تلاش نہ کریں، ان اختلافات کا حل اپنے بزرگوں کی کتابوں میں تلاش نہ کریں، ان اختلافات کا حل اپنی کتابوں میں تلاش کریں۔ محترم بھائیو، آج اس اتحاد کی بات نہیں کی جاتی ہے، آج اس اتحاد کی بات کی جاتی ہے جو عوامی اتحاد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آئیے آپ کے مسلک کو ہم نہیں چھیڑیں گے اور آپ کو بھی ہمارے مسلک کو چھیڑنا نہیں ہے، آئیں ساتھ مل کر ایک اسٹیج میں کھڑا ہو جائیں اور دنیا والوں کے سامنے یہ ظاہر کر دیں کہ ہم سب ایک ساتھ ہیں۔ یہ عوامی اتحاد ہے۔ اس اتحاد کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کیا صحابہ کرام کے زمانے میں اختلاف نہیں ہوا؟ صحابہ کرام کے زمانے میں اختلاف نہیں ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کے مابین اختلاف ہوا، لیکن اس اختلاف کا حل صحابہ کرام نے قرآن و سنت میں تلاش کیا۔ آپ ذرا دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کئی ایک معاملات میں اختلاف پیش آیا، لیکن صحابہ کرام نے اختلاف کا حل قرآن و سنت میں تلاش کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کر گئے، آپ کے انتقال کے بعد سب سے پہلے یہ اختلاف برپا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ آپ کی تدفین میں اختلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس بات پر اختلاف ہوا کہ خلیفہ کون ہوگا، خلیفہ کس قبیلے سے ہوگا۔ نبی کے بعد آپ کی تدفین میں اختلاف، آپ کے بعد کون ہوگا خلیفہ، اس بات پر اختلاف، کئی ایک اختلافات جنم لیے، لیکن جب صحابہ کے سامنے دلائل کو پیش کیا گیا تو دلائل کی بنیاد پر صحابہ کرام نے ان اختلافات کو قبول کیا، دلائل کو قبول کر کے دلائل کی روشنی میں ان اختلافات کا حل کیا۔ محترم بھائیو، یہ اختلاف کو حل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ آئیے آگے بڑھیں۔ یہ دو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، بات اگر آپ نے یہاں تک سمجھ لی ہے، ایک عوامی اتحاد اور ایک شرعی اتحاد۔ شرعی اتحاد وہ اتحاد ہے جس اتحاد کی جانب اللہ رب العالمین نے لوگوں کو دعوت دیا ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ کہ لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ کہ لوگوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جنہوں نے دین میں تفرقہ بازی کی۔ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ اے نبی آپ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے دین میں تفرقہ بازی کی، جنہوں نے دین میں گروہ بندی کی، اے نبی آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔
میرے بھائیوں، آپ ذرا غور و فکر کریں، اللہ رب العالمین نے یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا جو دین میں تفرقہ بازی کرتے ہیں، جو گروہ بندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جس جماعت کا ذکر کیا وہ کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کی جماعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 جماعتوں میں بٹ جائے گی، الا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک گروہ کے سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سا گروہ ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس کا عمل میرے اور میرے صحابہ کے جیسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں، یہی وہ جماعت ہے جس جماعت کے نقش قدم پر چلے بغیر اتحاد قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کے بارے میں امام دار الہجرہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کے آخری طبقہ کو وہی راستہ درست کرے گا جس راستے نے سلف صالحین کو درست کیا، جس راستے نے اس سے پہلے لوگوں کو درست کیا۔ وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ صحابہ کا راستہ ہے، وہ راستہ تابعین کا راستہ ہے، وہ راستہ تبع تابعین کا راستہ ہے، وہ راستہ ائمہ محدثین کا راستہ ہے، مفسرین کرام کا راستہ ہے، وہ راستہ سلف صالحین کا راستہ ہے۔ اس راستے کو اپنائے بغیر ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ذرا دیکھیں اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں چند ایک چیزوں کو بیان کیا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اس آیت کریمہ سے چند ایک اصول نکلتے ہیں۔ پہلا اصول کہ اللہ تعالیٰ نے تفرقہ بازی سے منع کیا ہے، تفرقہ بازی حرام ہے، گروہ بندی سے منع کیا ہے، لیکن وہ لوگ جو صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں کے راستے پر چلتے ہیں، تفرقہ بازی دین میں وہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کے مابین اختلاف ہوا، لیکن کیا صحابہ کرام نے ٹولیاں بنائی؟ کیا صحابہ نے اپنی اپنی پارٹیاں بنائی؟ صحابہ نے اپنے اپنے مسالک اور مذاہب بنائے؟ نہیں بنائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے جب دلائل کو پیش کیا گیا، دلائل کی بنیاد پر صحابہ کرام نے ایک ایک چیز کو قبول کیا۔ ہم اس صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں کہ اختلاف ہو جائے لیکن جب دلائل آ جائے تو دلائل کے آنے کے بعد اسے قبول کر لیا جائے گا۔ محترم بھائیوں، آپ آگے بڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگو اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بازی نہ کرو۔ اللہ کا کلام اللہ کی رسی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا کلام یہ اللہ کی رسی ہے جس کا ایک زرہ تمہارے پاس ہے اور ایک زرہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دین میں تفرقہ بازی نہ کرو، اختلاف کا شکار نہ ہو۔ اللہ نے اس نعمت کو یاد دلایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، لوگوں یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سینے میں، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کو ڈال دیا اور تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، جسے اسلام نے اسلامی بھائی چارہ کا نام دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں موجود ہر عالم دین اللہ رب العالمین کے مطابق زندگی گزاریں، اختلافات کو ہوا نہ دیں۔ موجودہ دور میں اتحاد و اتفاق کی بات کی جاتی ہے، اتحاد کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے، لیکن موجودہ دور میں اتحاد و اتفاق کے نام پر جو نعرہ بلند کیا جاتا ہے، حالات کا تقاضا یہ ہے، موجودہ دور میں حالات کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں موجود ہر عالم دین، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، دنیا میں موجود ہر آدمی چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے۔ اگر واقعی وہ امت میں اتحاد چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، اس کے بغیر امت میں اتحاد ممکن نہیں ہے۔
اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ لہذا حالات کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں موجود ہر عالم دین، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، دنیا میں موجود ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ واقعی چاہتا ہے کہ امت متحد ہو جائے تو وہ اپنی اپنی رسی کو چھوڑ کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ جس طریقے سے قرآن مجید پر صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، جس طریقے سے دین پر صحابہ کرام چلے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں، تب جا کر امت میں اتحاد ممکن ہے، ورنہ امت میں اتحاد ممکن نہیں ہے۔ محترم بھائیو، اس کے بغیر امت میں اتحاد ممکن نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس اللہ کی رسی موجود ہے، قرآن مجید۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا تکونوا کالذین تفرقوا من بعد ما جاءہم البینات، کہ لوگوں آپس میں اختلاف نہ کرو، تفرقہ بازی نہ کرو ان لوگوں کی طرح جن کے یہاں دلیل آ جانے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کی مثال پیش کی۔ یہود و نصارہ جس طریقے سے ہمارے پاس قرآن ہے، اللہ کی رسی ہے، ایسے ہی یہود و نصارہ کے پاس ان کی کتابیں تھیں، ان کے نبیوں کی کتابیں تھیں، اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کتابیں تھیں، لیکن یہود و نصارہ نے ان کتابوں میں اختلاف کیا، اپنے نبیوں میں اختلاف کیا، اللہ کی کتابوں میں اختلاف کیا۔ اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ امت محمدیہ کو باخبر کر رہا ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، تفرقہ بازی نہ کرو، اس لیے کہ جو تفرقہ بازی کرتا ہے اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ محترم بھائیوں، آج ان تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر اگر کوئی شخص یہ تصور کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ امت میں اتحاد ممکن ہے، تو یاد رہے امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنائے بغیر اتحاد ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آج اپنے علماء کی جانب دعوت دے رہا ہے، کوئی اپنی کتابوں کی جانب دعوت دے رہا ہے، کوئی اپنی پارٹیوں کی جانب دعوت دے رہا ہے، کوئی اپنے شہر کی جانب دعوت دے رہا ہے، تو یاد رہے اس سے امت میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، اتحاد ممکن نہیں ہے۔ اتحاد تب ممکن ہوگا جب سارے لوگ ایک جھنڈے کے نیچے آ جائیں، اور وہ جھنڈا ہے قرآن و سنت۔ محترم بھائیوں، یہ تمہید کے طور پر چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آئیں اصل چیز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ جو باتیں ہم نے اتحاد کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کیا، یہ سنی مسالک کے درمیان، سنی مذاہب کے درمیان اگر اختلاف ہو تو اسے چاہیے کہ اتحاد کو برقرار رکھیں، اختلاف کو ہوا نہ دیں، ان سے اتحاد کریں۔ یہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اتحاد کی بات، یہ سنی مسالک کے درمیان اتحاد کی بات کہی جا رہی ہے، ورنہ موجودہ دور میں اتحاد کا جو دوسرا نعرہ بلند کیا جا رہا ہے کہ شیعوں سے اتحاد کر لیا جائے، شیعہ سنی بھائی، شیعوں سے اتحاد کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، شیعوں سے اتحاد کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آج لوگ شیعہ سنی اتحاد کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور ہمارا نوجوان ان جذباتی نعروں میں بہہ جاتا ہے، ان جذباتی نعروں کا شکار ہو جاتا ہے۔ محترم بھائیوں، شیعہ سے ہمارا اختلاف فقہی اختلاف نہیں ہے، شیعہ سے ہمارا اختلاف فروعی مسائل میں اختلاف نہیں ہے، شیعہ سے ہمارا اختلاف عقیدے کا اختلاف ہے۔ جب شیعوں سے آپ اتحاد کی بات کرتے ہیں، ان کے عقائد میں وہ امور شامل ہیں جن کو جاننے کی ضرورت ہے، شیعوں کے عقائد کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کو پڑھے بغیر جانے بغیر اتحاد کا نعرہ بلند کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، ہم شیعہ سے اتحاد کی بات کرتے ہیں، لیکن شیعہ سے کس بنیاد پر اتحاد کریں؟ کیا ان کا عقیدہ صحیح ہے؟ مثال کے طور پر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن بھی مانتے ہیں لیکن صحابہ کو گالی بھی دیتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں اور غلو بھی کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کے نام پر دیگر صحابہ کرام کو گالیاں بھی دیتے ہیں، کیا آپ ایسوں سے اتحاد کریں گے؟ ہرگز ایسوں سے اتحاد نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ شریعت میں قرآن و سنت کے جو احکام ہیں وہ واضح ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا ہے یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے۔ اس لیے کہ اردو میں ایک مقولہ ہے کہ ایسا انسان جب کہتا ہے یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، تو عموماً مفکرین کرام ایک جملہ اور ایک مقولہ استعمال کرتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ گائے بھی گابن اور بیل بھی گابن ہو، اس لیے کہ صحیح ایک ہی ہے،
لہذا جو صحابہ کرام پہ سب و شتم کرتا ہے ان سے اتحاد ممکن نہیں ہے۔ آج شیعہ سنی سے اتحاد کی بات کرنے والے آج جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ شیعہ سے اتحاد کر لیا جائے، شیعہ سے اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے، اور ہمارا نوجوان ان نعروں میں بہل جاتا ہے اور خوب نعرہ لگاتا ہے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی۔ محترم بھائیوں، شیعوں سے اتحاد کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، روافض سے اتحاد کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آپ شیعہ سے اتحاد کی بات کرتے ہیں، آئیں شیعہ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ اتحاد کریے گا شیعہ سے، کس بات پر اتحاد کریں گے؟ اللہ رب العالمین کی رضا پر اتحاد کریں گے۔ آپ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے شیعہ سے قرآن پر اتحاد کریں گے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نبی پر اتحاد کریں گے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے دین پر اتحاد کریں گے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے صحابہ پر اتحاد کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے قرآن پر اتحاد کریں گے۔ کس بات پر اتحاد کریں گے؟ یہ نہ آپ کے رب کو مانتے ہیں، نہ آپ کے دین کو مانتے ہیں، نہ آپ کے نبی کو مانتے ہیں، نہ آپ کے صحابہ کو مانتے ہیں، نہ آپ کے قرآن کو مانتے ہیں، کس بات پر اتحاد کریں گے؟ محترم بھائیوں، آج شیعہ سنی کا نعرہ لگایا جاتا ہے کہ شیعہ سے اتحاد کی جائے۔ آج آپ جس شیعہ سے اتحاد کی بات کرتے ہیں وہ تو تمہارے رب کو بھی نہیں مانتا ہے، جس رب کو اللہ مانتے ہو، ہم اور آپ جس رب کو اللہ مانتے ہیں، یہ روافض اور شیعہ اسے اللہ نہیں مانتے ہیں، تو پھر کیسے آپ ان سے اتحاد کریں گے؟ بھائی، جس رب کو ہم اور آپ اللہ مانتے ہیں، یہ شیعہ اسے اللہ نہیں مانتا ہے۔ جو تمہارے رب کو رب نہیں مانتا ہے، تم ان سے کیسے اتحاد کرو گے؟ اور افسوس آج اتحاد کے نام پر کچھ علماء کرام علماء سو کی فہرست میں داخل ہو چکے ہیں، جو عرب حکمرانوں کی تکفیر کرتے ہیں، انہیں خارجی کہتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عرب حکمرانوں کو گالی دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اتحاد و اتفاق کے نام پر حکام کی تکفیر کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اتحاد و اتفاق کے نام پر شیعہ سنی کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے ملک میں جماعت غیر اسلامی کے ذمہ داران باقاعدہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ موجودہ دور میں شیعہ سنی اتحاد کی بات کی جائے، اگر کوئی شیعہ سنی اتحاد کے برخلاف باتیں کرتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ منافق ہے، اسے خارجی کہا جاتا ہے، نئے القاب سے پکارا جاتا ہے، انہیں گالیاں دی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ یہ وہ علماء کرام ہیں جو علماء سو کی صف میں جا چکے ہیں، جو اتحاد کے نام پر حکمرانوں کی تکفیر کرتے ہیں، جو اتحاد کے نام پر نوجوانوں کو بھڑکاتے ہیں، جو اتحاد کے نام پر نوجوانوں کے عقیدوں سے کھیلتے ہیں۔ یاد رہے، ایسے دین کے دلالوں سے اپنے آپ کو بچائیے، جو دین کے نام پر دنیا کماتے ہیں اور دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم بھائیوں، آئیے آپ کے سامنے چند ایک باتیں بیان کرتا ہوں۔ ان شیعوں کی حقیقت کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جن شیعوں سے آپ اتحاد کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ ان کے جو اس سے پہلے کے رہبر اعظم تھے خمینی، اس سے پہلے کے جو رہبر اعظم تھے، وہ اپنی کتاب کشف الاسرار صفحہ نمبر 107 کے اندر لکھتے ہیں کہ میں اس رب کو نہیں مانتا جس رب نے عثمان اور معاویہ جیسے بدقماش لوگوں کو خلیفہ بنایا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ اور یہی بات جمیل عاملی لبنانی اپنی کتاب خیانت عائشہ بین الاستحالۃ والواقع میں لکھا ہے، اور یہی بات نعمت اللہ جزائری ملعون نے اپنی کتاب میں اسی کفر کو دہرایا ہے۔ شیعہ کے ایک بہت بڑے عالم ہیں نعمت اللہ جزائری ملعون لکھتا ہے کہ انا لا نجتمع معهم ای مع اہل السنہ علی الہ ولا علی نبی ولا علی امام وذلك انہم یقولون، وہ کہتا ہے کہ ہم اہل سنت کے ساتھ، یعنی ہم اور آپ کے ساتھ ایک رب پر اتفاق نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہی ایک نبی پر اتفاق کر سکتے ہیں، نہ ہی ایک امام پر اتفاق کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اہل سنت کہتا ہے کہ ان کا رب وہ ہے جس کا نبی محمد ہے، اور ان کا نبی وہ ہیں جن کا خلیفہ ابو بکر ہے، اور ہم شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نہ اس نبی کو مانتے ہیں نہ ہم اس رب کو مانتے ہیں جس رب کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نہ ہی اس نبی کو مانتے ہیں جس نبی کا خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ جن شیعوں کا یہ عقیدہ ہو، جو نہ تمہارے رب کو مانتا ہو، نہ تمہارے دین کو مانتا ہو، نہ تمہارے نبی کو مانتا ہو، نہ تمہارے صحابہ کو مانتا ہو، تم ان سے اتحاد کی باتیں کرتے ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ محترم بھائیو، ذرا بتائیں اللہ والو، آپ کس بنیاد پر اور کن اصولوں پر ان سے اتحاد کریں گے؟ ہم اتحاد کے مخالف نہیں ہیں، لیکن اتحاد عقیدہ صحیحہ پر قائم ہو تو وہ اتحاد ہوتا ہے، ورنہ اگر اس کے برخلاف اتحاد قائم کی جائے تو وہ اتحاد نہیں، وہ گمراہی ہے۔ ذرا غور کریں وہ لوگ ذرا غور کریں جو خمینی کو اپنا رہبر مانتے ہیں، اور جماعت غیر اسلامی کے ذمہ داران جنہوں نے خامنائی کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر ادا کی ہے، شہادت کا نعرہ بلند کرتے ہیں، لکھنؤ کے امام باڑہ میں سید الشہداء کا پروگرام رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایرانی مداحی ہیں اور ایران کے مداح ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو ایک زمانے سے گالیاں دی ہے، جو صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں، جو حکمرانوں کی تکفیر کرتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور نوجوانوں کے سامنے اتحاد کا جھنڈا لہراتے ہیں، اتحاد کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شرم تو مگر ان کو نہیں آتی۔ محترم بھائیو، اتحاد عقیدہ صحیحہ کی بنیاد پر قائم ہوگا۔ شیعہ سنی بھائی بھائی کا نعرہ لگانا آسان ہے، لیکن اتحاد ان اصولوں پر قائم نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتا ہو، جن کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بدقماش لوگوں کو خلیفہ بنا دیا، آپ ان سے اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اب خمینی جیسے ملعون کو اپنا رہبر امت مانتے ہیں، ایسے امت مودودیہ کو شرم آنی چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو علماء سو کی صف میں جا کر حکام کی تکفیر کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ غیرت زدہ تو ڈوب گیا ایک بود میں، بے غیرتوں کو کوئی سمندر نہیں ملا۔ جن کے اندر ذرہ برابر غیرت، حمیت اور عقیدت و توحید باقی ہے، وہ کبھی بھی گستاخ صحابہ کو اپنا رہبر نہیں مان سکتا ہے۔ آج نوجوان ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اتحاد کا نعرہ بلند کرتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آج کتنے ایسے افراد ہیں جو جماعت غیر اسلامی سے منسلک ہو کر صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں؟ کتنے ایسے افراد ہیں جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں؟ کتنے ایسے افراد ہیں جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو گالیاں دیتے ہیں؟ کیا تمہارے سینے میں صحابہ کے لیے محبت نہیں ہے؟ جس سینے میں صحابہ کے لیے محبت نہیں ہے، اس سینے میں ایمان کا ذرہ برابر قطرہ باقی نہیں ہے۔ ہمارے بھائیوں، جماعت غیر اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں وہ علیہ اعلان گستاخ صحابہ کے ساتھ اسٹیج شیئر کرتے ہیں۔ بھی آپ نے دیکھا نہیں، لکھنؤ کے امام باڑہ میں سید الشہداء نامی پروگرام رکھا گیا، بڑے بڑے جبے اور کبے والے جا کر وہاں بیٹھ کر، ایرانی ملے وہاں بیٹھ کر عرب کے حکمرانوں پر تکفیر کرتے ہیں، اس لیے تاکہ ایران سے خمس ملے، وہاں کے لوگوں کو خوش کیا جائے۔ یاد رہے، اتحاد کا نعرہ اس طریقے سے بلند نہیں کیا جاتا ہے۔ محترم بھائیوں، آج لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ شیعہ سنی بھائی بھائی ہے۔ ان سے سیدھا سوال ہے کہ آپ ان روافض سے کس چیز کے بارے میں کس چیز سے اتحاد کریں گے؟ کس چیز سے روافض سے اتحاد کریں گے؟ قرآن پر اتحاد کریں گے؟ یہ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں، یہ روافض قرآن میں تحریف کے قائل ہیں۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے تمام جہانوں میں آدم کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو چن لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اب شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں پہ آل محمد کو لوگوں نے غائب کر دیا ہے، آل محمد کو لوگوں نے غائب کر دیا ہے، یہ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں۔ اسی طریقے سے اس آیت کے بارے میں شیعوں کا عالم اپنی کتاب حیات القلوب کے اندر لکھتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں لوگوں نے آل محمد کو غائب کر دیا ہے۔ آپ ان شیعوں سے اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں جو تمہارے قرآن میں تحریف کے قائل ہیں، آپ ان سے اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان کا ایک عالم ہے موسوی، یہ اپنی کتاب کشف الاسرار صفحہ نمبر 24 میں لکھتا ہے، اللہ والو غور سے سنیں، ان النبی لا بد ان يدخل فرجہ النار لانه وتی بعض المشرکات کعائشہ وحفصہ لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم۔
شیعہ کا عالم ہے موسوی اپنی کتاب کشف الاسرار کے اندر لکھتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کو جہنم میں جلایا جائے گا، کیونکہ انہوں نے عائشہ اور حفصہ جیسی مشرکہ عورتوں کے ساتھ رات گزاری ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ ایسے لوگوں سے آپ اسٹیج کو شیئر کرنے کی بات کرتے ہیں، جماعت غیر اسلامی کے ذمہ داران کو، جماعت غیر اسلامی کے ذمہ داران کی غیرتی پر آپ مر جائیں۔ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہے؟ آج اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ امام باڑہ میں سید الشہداء کے نعرے بلند کر رہے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے، نعوذ باللہ یہ عقیدہ ہے کہ نبی کے شرمگاہ کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ آج لوگ ایسے لوگوں سے اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ آئیں، آپ کو میں ان کے مزید چیزوں کو بتاتا ہوں جن کے بارے میں کس قسم کے ان کا عقیدہ ہے۔ یہ موسوی نامی شخص ہے جنہوں نے اپنی کتاب کشف الاسرار صفحہ نمبر 24 کے اندر لکھا ہے۔ یہ چیزیں بیان نہیں کرنی چاہیے لیکن جانکاری کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ یاد رہے، کفر کا جملہ اصلاح کے لیے بیان کرنا یہ کفر نہیں ہوتا ہے، یہ محض اصلاح اور جانکاری کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ یہ بدبخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے ہیں کہ آپ نے نکاح متعہ کیا تھا۔ نکاح متعہ کیا ہے؟ شیعوں کے یہاں وقتی طور پر کسی عورت کو کچھ پیسے دے کر اسے کرائے پر لے لینا اور اس سے بدکاری کرنے کو نکاح متعہ کہا جاتا ہے۔ یہ بدبخت، یہ موسوی نامی بدبخت اپنی کتاب کشف الاسرار کے اندر لکھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متعہ کیا تھا، اور وہ حدیث جہاں پہ حج تمتع کا امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، انہوں نے حج تمتع کو متعہ سے بدل دیا اور اپنی کتابوں میں لکھا باقاعدہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بہتان لگایا کہ آپ نے نکاح متعہ کیا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان ترازی کی جاتی ہے، آپ کی سیرت کو اچھالا جاتا ہے، آپ کی شخصیت کو مجروح کیا جاتا ہے۔ اور آج افسوس آج ان تمام بدعقیدیوں کو جاننے کے بعد بھی ملک ہندوستان کے اندر اور پڑوسی ممالک کے اندر، خصوصاً بر صغیر کے اندر مودودیت کی نشر و اشاعت کرنے والے جماعت اسلامی کے غیر ذمہ داران جو ان جیسوں کے مرنے پر نماز جنازہ کا غائبانہ اہتمام بھی کرتے ہیں، یقیناً یہ شرم کی بات ہے۔ ایسے لوگوں سے کبھی بھی اسٹیج کو شیئر نہیں کیا جا سکتا ہے جن کا یہ عقیدہ ہو نبی کے بارے میں۔ آپ آگے بڑھیں، آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ آپ ان سے اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، یہ روافظ جنہوں نے نبی کی رسالت پر زبان درازی کی، یہ روافظ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد پر زبان درازی کی ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی جو بیٹیاں ہیں ان بیٹیوں میں سے صرف ایک بیٹی آپ کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے صرف ایک بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیٹی ہے۔ بقیہ، رقیہ، کلثوم، زینب، ان کے بارے میں ان شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے باپ کا آج تک پتہ نہیں چلا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کا پتہ نہیں چلا، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے باپ کا پتہ نہیں چلا، ایسے ہی نبی کی 4 بیٹیاں نہیں، نبی کی ایک بیٹیاں ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں جن بیٹیوں کو آپ نے دیا، رقیہ اور کلثوم، ان کے باپ کا آج تک پتہ نہیں چلا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ اس قسم کی بدعقیدیاں اور خرابیاں جن کے یہاں موجود ہو، جن کے یہاں یہ تمام تر چیزیں موجود ہو، آپ ان سے اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، کبھی بھی ان سے اتحاد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان لگائے، جو نبی کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر زبان درازی کرے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر زبان درازی کرے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد پر زبان درازی کرے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر زبان درازی کرے، کیا آپ ان سے اتحاد کریں گے؟ ان سے اتحاد کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ افسوس آج جماعت غیر اسلامی ایرانی مداحوں کی یہ غلیظ عبارتیں بھی پڑھ کر شرم محسوس نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ شیعہ سنی بھائی کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ غیرت زدہ تو ڈوب گیا، ایک بوند میں بے غیرتوں کو کوئی سمندر نہ ملا۔ گستاخ صحابہ کے ساتھ کبھی بھی کاندھے سے کاندھے ملا کر نہیں چلا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جو صحابہ کا گستاخ ہو ہم اسے کبھی بھی اپنی کاندھے سے کاندھے نہیں ملا سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کبھی بھی اسٹیج شیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ گستاخ صحابہ کے لیے ہم شہید کا جملہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا 2 ٹوک فرمان ہے۔
محترم بھائیوں، آپ جن شیعوں سے اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، آپ آئیں، آپ کو بتاؤں ان اصحاب کے بارے میں ان شیعوں کا کیا عقیدہ ہے۔ آج لوگ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں، علی اعلان صحابہ اکرام کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ نوجوان یہاں موجود ہیں، انجینئر علی مرزا جو جماعت غیر اسلامی سے منسلک بھی ہیں، اسی طریقے سے انجینئر علی مرزا وہ فرد ہیں جو اہل سنت والجماعت کو گاہے بگاہے گالیاں بھی دیتے ہیں۔ انجینئر علی مرزا کی رسالوں کو کبھی پڑھیے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد شراب پیتے تھے۔ اللہ والے بتاؤ، کیا تمہارا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے ایک صحابی کے بارے میں کہ اسلام لانے کے بعد شراب کی حرمت آ جائے، اس کے بعد بھی وہ شراب پیے، اور تم ایسوں کو اپنا اسکالر مانتے ہو؟ ایسی جماعتوں کے ساتھ تم کاندھے سے کاندھے ملا کر چلتے ہو جنہوں نے صحابہ اکرام کو برا بھلا کہا ہے۔ آئیں ان شیعوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں، جن شیعوں سے اتحاد کا نعرہ بلند کرتے ہو، جن شیعوں سے اتحاد کی باتیں کرتے ہو۔ خمینی اس سے پہلے، خامنائی سے پہلے جو وہاں کے رہبر معظم تھے، انہوں نے اپنی کتاب کشف الاسرار کے اندر لکھا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندیق تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ زندیق دہریہ تھے جن کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے۔ کیا آپ کے خلیفہ کو اس قسم کی باتیں کی جائے اور آپ ان سے اتحاد کی باتیں کرتے ہیں؟ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ زندیق کہتا ہے۔ آپ آگے بڑھیں، ملا باقر مجلسی ملعون اپنے کتاب میں لکھتا ہے کہ قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور حامان کا ذکر کیا ہے، وہاں فرعون اور حامان سے مراد کون ہے؟ فرعون اور حامان سے مراد وہاں ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ ان کی کتاب ہے فارسی میں، وہ لکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں فرعون اور حامان کا ذکر کیا ہے، مراد ازا فرعون و حامان ابو بکر و عمر است، کہ اس سے مراد ابو بکر اور عمر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ فرعون جیسے کافر اور ظالم، حامان جیسے ملعون کے ساتھ صحابہ کرام کا موازنہ کیا جاتا ہے، صحابہ کرام کو ان کے صفوں میں شامل کیا جاتا ہے، اور تم ان سے اتحاد کی باتیں کرتے ہو۔ آپ آگے بڑھیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتد ہو گئے تھے۔ یہ عقیدہ ہے کہ اس امت کے سب سے بڑے کافر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں منافقوں نے جو الزام لگایا، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ الزام نہیں، یہ صحیح ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ بہتان درازی کرتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام غائب جب آخری دور میں آئیں گے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ان کے قبر سے اٹھا کر ان پر حد نافذ کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے زنا کیا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام غائب جب آئیں گے، قبروں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا جائے گا، ابوبکر کو اٹھایا جائے گا، اما عائشہ صدیقہ کو اٹھایا جائے گا، اور ان سب کو سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ یہ ان خباثتوں کو بیان کرتا ہے، صحابہ پہ لعن طعن کرتا ہے، صحابہ پہ زبان درازیاں کرتا ہے، اور تم ان سے اتحاد کی باتیں کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، ذرا غور و فکر کریں، کوئی آپ کی ماں کو زانیہ کہہ دے نعوذ باللہ، کوئی آپ کی ماں کو گالی دے، کوئی آپ کی ماں کو برا بھلا کہے، کیا آپ ان سے اتحاد کی بات کریں گے؟ ان سے اتفاق کی بات کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ لیکن جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نماز میں کھڑا ہو کر باقاعدہ صفوں میں کھڑا ہو کر سینے میں ہاتھ باندھ کر گالیاں دی جاتی ہے، اما عائشہ صدیقہ پہ لعنت کیا جاتا ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا پہ لعن طعن کی جاتی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعن طعن کیا جاتا ہے، ان تمام کو نمازوں میں گالیاں دی جاتی ہے۔ جو نمازوں میں آپ کے صحابہ کو گالی دے، آپ کی زبان سے ان سے اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، کبھی بھی ان سے اتحاد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ محترم بھائیوں، آج جب ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا، آخری قول بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج ان چیزوں کو جب بیان کیا جاتا ہے تو لوگ بڑے آسانی سے کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں اتحاد کی باتیں کریں، ان چیزوں کو بیان نہ کیا جائے۔ محترم بھائیوں، اتحاد اگر عقیدہ صحیح پہ باقی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ گمراہی ہے۔ ایسی اتحاد سے بہتر ہے کہ انسان وقت رہتے ہوئے دار فانی کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ ایک آخری نقطہ آپ کے سامنے بیان کروں، چونکہ میں نے جماعت اسلامی کا ذکر کیا، اس لیے میں کھلے عام اس چیز کو بیان کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے یہاں ایک کتاب ہے خلافت و ملوکیت، مکمل کل پونجی کہا جائے تو ان کی یہی ایک کتاب ہے، جس کتاب کو پڑھ کر زندگی بھر انہوں نے صحابہ کرام کو گالیاں دی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زندگی بھر لعن طعن کیا ہے۔ حالانکہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے اس کتاب کا دندانے شکن منہ توڑ جواب دیا ہے، ایسا جواب کہ آج تک پھر دوبارہ کسی تحریکی کو قلم اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔
لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ خلافت ملوکیت کو نہ پڑھیں، بلکہ خلافت ملوکیت کی جو شرعی حیثیت ہے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی، جس پر انہوں نے جواب دیا ہے، آپ اس کتاب کو پڑھیں۔ یہاں آپ غور کریں، خلافت و ملوکیت کے نام پر انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا۔ یہاں ایران کے اندر آیت اللہ خامنائی کے مرنے کے بعد مجتبیٰ خامنائی کو وہاں کا امیر مقرر کیا گیا، رہبر معظم مقرر کیا گیا۔ کسی جماعت اسلامی کی زبان سے آپ نے سنا خلافت و ملوکیت پر؟ کسی نے اس چیز کا رد کیا؟ ارے زندگی بھر جس بات کے لیے تم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے رہے، ایران کے اندر جب آیت اللہ خمینی کے مرنے کے بعد مجتبیٰ خامنائی کو رہبر اعظم مان لیا جاتا ہے، وہاں تمہاری زبانیں کیوں نہیں کھلتی ہے؟ صحابہ کو گالیاں دینا آسان ہے، مگر ایران کے بادشاہوں کو اور ایران کے ان لیڈران کو گالیاں دینے میں تمہاری ہمت نہیں ہوتی۔ گالیاں کسی کو نہیں دینی چاہیے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس خلافت کی وجہ سے زبان دراز کرتے ہو، یہی معاملہ جب ایران میں حالیہ دنوں پیش آیا، کسی ایک بھی غیر جماعت اسلامی نے اس پر نہ قلم اٹھایا نہ زبان دراز کی۔ یہ ان کی محبت ہے صحابہ کے بارے میں۔ آخری قول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ یہ ساری باتیں بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ان باتوں کو بیان نہ کیا جائے، اس سے لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، اتحاد کی باتیں کی جائے۔ یاد رہے، گستاخ صحابہ کے ساتھ اتحاد کی باتیں کبھی نہیں کی جا سکتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ امت کے اندر اتحاد باقی ہوگا تو قرآن پہ باقی ہوگا، دین پہ باقی ہوگا، شریعت پہ باقی ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ اتحاد باقی ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ موجودہ دور کی جو حالات ہیں، ان حالات پر بولنے میں بوجھل محسوس کرتا ہوں، دل نہیں چاہتا ہے کہ بولوں، لوگ اس سے منتشر ہوں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا، اللہ کے بندو، اگر ہم نہیں بولیں گے لوگوں کو کون بتائے گا؟ لوگوں کو دین کون سکھائے گا؟ لوگوں کو صراط مستقیم کی جانب کون بلائے گا؟ لہذا موجودہ دور میں حالات کی یہ اہم ضرورت ہے کہ شیعوں کی حقائق کو نوجوانوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ وہ جماعت جو اسلامی لبادہ اوڑھ کر صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، جو حکام کی تکفیر کرتے ہیں، ایسوں کو بے نقاب کیا جائے اور ایسوں کے سامنے سیرت صحابہ کو اعلان بیان کیا جائے۔ محترم بھائیوں، من جملہ باتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا میں اتحاد دین کے نام پہ قائم ہو، شریعت کے نام پہ قائم ہو تو ٹھیک ہے، اسے اتحاد کہا جاتا ہے اور اسی کا نام شرعی اتحاد ہے، لیکن عوامی اتحاد کا قرآن و سنت میں کوئی اصول اور کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، موجودہ دور میں جو گمراہیاں پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ ان گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ موجودہ دور میں گستاخ صحابہ کو ہدایت دے یا تو انہیں ہلاک و برباد کر دے۔ الہ العالمین حرمین شرفین کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین حرمین شرفین کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین حکام کی غیبی مدد فرما۔ الہ العالمین دشمنوں کو آپس میں نست و نابود کر دے۔ اے اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں صحیح دین سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. محترم مسلمان، اس طریقے سے حسب معمول مسجد کے تعاون کے لیے اعلان کیا جاتا ہے، آپ مسجد کا تعاون کریں۔ مسجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اسی طریقے سے مسجد میں تعاون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنى للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ تو انسان کو جو نیکیاں ہیں تعاون مسجد، اسے کبھی بھی انسان کو تخفیف سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ ان چیزوں میں وسعت کا مظاہرہ پیش کرنا چاہیے۔
یہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قدر اور عزت والی نگاہ سے ان تعاون کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی توفیق دے اور اللہ رب العالمین ہماری مالی تعاون کو قبول فرمائے۔ آمین تقبل اللہ رب العالمین۔